ایک بندے کے ساتھ نہیں کافی بندوں سے انہوں نے فراڈ کیا ہے، دھوکہ کیا ہے. اس نے سمجھا بھائی یہ بینک کی کوئی ایسی پالیسی ہے. چیک جب لیے تو 15 لاکھ کے 2 دیے. پھر میں جوبلی سے رابطہ کیا، جو منافع تھا یا ڈیتھ کلیم جو بنتا تھا وہ ہمیں نہیں دیا گیا. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عدالت نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان راجہ شفاقت. ناظرین، گزشتہ دنوں جوبلی لائف انشورنس کے حوالے سے عدالت نیوز پہ ہم نے 2-3 پروگرام اس سے پہلے بھی چلائے ہیں. جو متاثرین جنہوں نے عدالت نیوز سے رابطہ کیا داد رسی کے لیے، آج ایک اور بزرگ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان کے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا واقعہ پیش آیا ہے، ان سے جانتے ہیں ان کی زبانی کے وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم انکل. وعلیکم السلام. انکل آپ کا نام کیا ہے؟ عاشق حسین. عاشق حسین. کہاں کے رہنے والے ہیں آپ؟ چکسواری. چکسواری سے. جی، ٹھیک ہے. تو کیا واقعہ ہوا آپ کے ساتھ جو لائف جوبلی انشورنس کے ساتھ؟ تو نہیں، میرا بھائی تھا، وہ یو کے میں رہتا تھا جی. تو اس نے یہاں پر آیا تو بینک عرفان صاحب تھے چکسواری ابھی بینک میں. ٹھیک ہے. انہوں نے ان کو بولا بھائی انشورنس کراؤ جوبلی. تو انہوں نے مجھ سے مشورہ کیا، میں نے ان کو منع کیا، میں یہ کام نہ کریں اور یہ شاید کا پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اس نے سمجھا بھائی یہ بینک کی کوئی ایسی پالیسی ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے بولا 5 لاکھ کی ہوگی آپ کی، سال کا 5 لاکھ روپیہ 5 سال کی ہوگی پالیسی. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی چلو کر دیں. برا انہوں نے 2.5 لاکھ کی 2 پالیسی کر دی. 5 لاکھ کی بتائی تھی نے تو 2.5 لاکھ کی 2 کر دی. 2 انہوں نے کر دی. ٹھیک ہے. جب وہ تو یو کے میں چلے گئے. ٹھیک ہے. تو فائل پیچھے میں نے وصول کی، جو فائل تھی وہ تو میں نے ان کو انگلینڈ بھیجی. تو انہوں نے کہا یہ تو 2 ہو گئی ہیں. میں نے بھائی پتہ نہیں کیا، میں نے ان کو بولا ہے بھائی ایک تھی یہ آپ نے 2 کر دیا ہے. نہیں جی 2 ہوتی نہیں، 1 ہوتی نہیں ہے، 2 ہوتی ہے. میں نے آپ نے بولا تھا 5 لاکھ کی 5 سال کی ہوگی تو آپ نے 10 سال کی ہے. نہیں جی 10 سال کی ہو ہی نہیں، 5 سال کی ہو ہی نہیں سکتی. ٹھیک ہے. میں جی جو آپ نے بولا تھا بھائی 5 لاکھ آپ نے جمع کرانا ہے، 25,000 روپیہ 25 لاکھ آپ نے دینا ہے اور 50 لاکھ روپیہ ہم نے واپس کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ آئے تو انہوں نے کلیم واپس، انہوں نے کہا جی میرے پیسے واپس. کتنی قسطیں جمع کرائی تھیں؟ 6 قسطیں. 4 باقی. 6 قسطیں 5 لاکھ یعنی کہ 30 لاکھ روپے جمع کرایا. جی 2.5 کی نا، جو 5 ہی بنتی ہے نا. ہاں بالکل. تو 30 لاکھ روپے ٹوٹل جمع ہوا تھا آپ کا؟ جی 30. ٹھیک ہے. تو ان کی ڈیتھ ہوگی وہاں پر انگلینڈ. اچھا ڈیتھ ہو گئی. جی پالیسی ہولڈر کی ڈیتھ ہو گئی. جی بس. ٹھیک ہے. تو میں نے پھر ان کے کلیم جن کا تھا جو وارث تھے، ٹھیک ہے، ان سے میں نے رابطہ کیا. وہ میری بیٹی کے سسر تھا جو فوت ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے پھر میں جوبلی سے رابطہ کیا. جوبلی والوں نے کہا جی ان کو وہاں بلاؤ. پھر ان کو میں نے ادھر یہاں بلایا، کافی انہوں کا پیسہ خرچ آیا. تو جو دوسرا نثار صاحب میں کوئی ادھر یہ دفتر ہے خواجہ نثار، ان کے پاس بھی وہ میں اور خود وہ زندہ تھے اسی وقت، ادھر آئے. ان سے رابطہ کیا. انہوں نے یہی کہا یا ایک پالیسی واپس کر لو، ایک رہنے دو. تو انہوں نے ایک نہیں واپس کی. تو پھر وہ واپس آئے ادھر. انہوں نے میں نے سارا کام ہر چیز مکمل کی. راولپنڈی گئے چیک لینے کے. چیک جب لیے تو 15 لاکھ کے 2 انہوں نے دیے. وہ اچھا ٹوٹل 30 لاکھ روپے واپس ہوا. جی 30 لاکھ روپے. جو منافع تھا یا ڈیتھ کلیم جو بنتا تھا وہ ہمیں نہیں دیا گیا. ڈیتھ کلیم بھی نہیں ملا اور اس کا پرافٹ بھی نہیں ملا. پرافٹ بھی نہیں ملا. یہ بہت بڑا. اس کے بعد آپ نے رابطہ کیا ان سے کہ یہ رقم اتنی ملی ہے اور ہماری تھوڑے کیوں ہیں یا کیا وجہ؟ نہیں ان سے کہ انہوں نے کہا بس یہی بنتے. وہاں پر ایک بابا تھا، بزرگ تھا. تو اس نے بولا جی میں نے 4 لاکھ کی پالیسی لی تھی، مجھے 2 لاکھ روپیہ واپس دے رہے ہیں. ایک بندے کے ساتھ نہیں کافی بندوں سے انہوں نے فراڈ کیا ہے، دھوکہ کیا ہے. پہلی بات یہ ہوتی ہے جی جو بینک میں جب جاتے ہیں نا ہم سمجھتے ہیں یہ بینک کی کوئی پالیسی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. ایسے یہ بات قابل ذکر ہے. جی اس وجہ سے لوگ سمجھتے ہیں یہ بینک کی ہے، تو بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی. اچھا ان کا نام کیا تھا پالیسی ہولڈر کا جو بعد میں فوت ہوئے ہیں؟ عابد حسین. عابد حسین. جی ٹھیک ہے. ناظرین یہ داستان آپ نے ایک اور سنی لائف جوبلی انشورنس کی. یہاں پر ایک بات جو انتہائی قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پالیسیز لی جاتی ہیں موسٹلی ان میں جو یہ نمائندے ان کے ہوتے ہیں، میل یا فیمیل سٹاف ہوتا ہے. یہ بینک میں جب ہم انٹر ہوتے ہیں تو بینک میں ایک کونے پہ سیٹ لگی ہوتی ہے جہاں پر یہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں.
اور وہیں سے یہ بندے جو پالیسی ہولڈر ہیں، اکاؤنٹ ہولڈر بینک کے جو ہوتے ہیں، ان کو اپنے پالیسی ہولڈر بناتے ہیں. وہیں سے موسٹلی لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ یہ بینک کے اندر کوئی بینک کی پالیسی ہے، لیکن جب کوئی بندہ کلیم کرتا ہے تو بینک والے اس سے صاف انکار کر دیتے ہیں کہ یہ ہماری پالیسی نہیں ہے، وہ انشورنس کمپنی کی ہے. لیکن جو اسٹیٹ بینک کے ذمہ داران ہیں ان کو بھی اس پہ کوئی واضح پالیسی بنانی چاہیے کہ اگر کوئی بندہ بینک پر ٹرسٹ کر کے بینک کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں سے پالیسی لیتا ہے تو ان کا پیسہ سیکیور ہونا چاہیے، ان کو اتھینٹک معلومات ملنی چاہیے، تاکہ جو اس طرح کے لوگوں کے ساتھ مبینہ طور پر فراڈ کیے جا رہے ہیں ان سے شہریوں کو بچایا جا سکے اور اسٹیٹ بینک پر لوگوں کا تعاون مزید بہتر ہو سکے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ناصر.